میٹا دے ساری خطائیں میری میٹا یا رب 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 بنا دینے کے بنانے کے دے بنا یا رب بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر بنا دے مجھے کو الہی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ میرے کبیریا یا رب گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہو گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے برائیوں پہ پشیمان ہوں رحم فرما دے ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب ہے تیرے قہر پہ حاوی تیری عطا یا رب اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب
گیا یا رب میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام عطار میں کوئی فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری ہی رحمت کا آسرا یا رب مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب بنا دے نیک بنانے دے بنا یا رب صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب کب گناہوں کروں گا یا رب نیک
بنوں کا یا کب گناہ ہو کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا یا کب گناہ ہو کہ مرض سے میں شفا پاؤں گا کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب سختیاں نزع کی کیوں کر میں سہوں گا نزع کے وقت مجھے محبوب دکھا نزع کے وقت مجھے جلوہ محبوب دکھا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا اور آج کھلے حشر میں عیب اللہ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا اذن سے
حشر کہیں کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ بنوں گا یا رب الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم ہے فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری زندگی کا مقصد ہی نیک اعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی یاد میں ہر وقت مگن رکھنا، ہر وقت نیکی کے کام کرنا، اللہ رب العالمین کی اس کے محبوب کی یاد میں رہنا۔ ہمیں یہ زندگی کھیل کود اور تفریح کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایسے کام کرنے کے لیے دی گئی ہے کہ جن کی بجا آوری سے رضائے رب الانام عز و جل حاصل ہو۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، فرمایا بے شک دنیا سرسبز و شاداب اور شیریں ہیں، اور یقیناً اللہ عز و جل تم کو اس میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ تم اس میں کیسے اعمال بجا لاتے ہو۔ پس یاد رکھیے، موت کے بعد ہر شخص اپنی کرنی کا پھل پائے گا۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس کی جزا پائے گا، اور اگر خدا نخواستہ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر زندگی گناہوں میں بسر کی تو جہنم کی سزا کا مستحق ٹھہرے گا، جیسا کہ فرمانی باری تعالی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نیکی ہو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ کیوں نہ ہو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں
ایک بار حضرت سیداتنا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ وصیت فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اہجر المعاصی فانہا افضل الہجرہ، گناہوں سے ہجرت کر لو یعنی انہیں چھوڑ دو کہ یہ سب سے افضل ہجرت ہے. وحافظی علی الفرائض فانہا افضل الجہاد، فرمایا فرائض کی پابندی کرتی رہو کہ یہ سب سے افضل جہاد ہے. وَأَكْثِرِي مِن ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَأْتِي فَإِنَّكِ لَا تَأْتِي اللَّهَ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن كَثْرَةِ ذِكْرِهِ، اور فرمایا اور اللہ عز و جل کا کثرت سے ذکر کرتی رہو کیونکہ تم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی شے لے کر حاضر نہیں ہوگی. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس کی یاد، اس کا ذکر کرنا. آج دنیا کے اندر ہم اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کوئی اچھا کام کر لے، دنیا ہماری اچھی ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی یاد میں اپنی زندگی گزاریں گے، اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری صرف دنیا اچھی نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو اس وقت بھی ہمارا شمار اچھے لوگوں میں ہوگا. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الہجرت افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ہجر السیئات، جس نے گناہوں سے ہجرت کی. فرمایا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور گناہ سے الگ ہو جائے اور بخشش چاہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرے بلکہ گناہوں میں زیادتی کا مرتکب ہو تو وہ نقطہ پھیل جاتا ہے. حضرت سیدنا امام ابن حجر حیتمی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ سیاہ نقطہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آہستہ آہستہ پورے دل کو ڈھانپ لیتا ہے، اور یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں اس طرح ذکر فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون. ترجمہ کنز ایمان کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عقل مند وہی ہے جس کے دل و دماغ میں گناہوں کی تباہ کاریاں راسخ ہو جائیں اور وہ گناہوں کی تباہ کاریوں کو جان لے اور ہر وقت گناہ کرنے کے لیے جب اس کے قدم بڑھنا چاہیں، اس کے دل کے اندر گناہ کرنے کی کوئی بات آئے، کوئی موقع ملے تو اس کو گناہ کرنے کے جو عذابات ہیں، گناہوں کی جو نحوستیں ہیں وہ اس کے دل و دماغ میں اسی وقت سامنے آ جائیں اور وہ انسان گناہوں سے بچ جائے. فرمایا اور وہ خود کو نہ صرف ان سے بچائے بلکہ نیکیاں کر کے اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرے. مگر افسوس، صد افسوس، دین سے دوری کی بنا پر آج ایک مسلمان کا گناہوں سے بچنا تو دور کی بات ہے، اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کون کون سے کام گناہ کے ہیں. ایسے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ جب ہم اپنے گھروں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر جب بیٹھتے ہیں، اپنے گھروں کے جو معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی رسومات ہوتی ہیں، اگر کسی مسلمان کو بتایا جائے کہ یہ کام کر رہے ہو، یہ نہ کرو، یہ گناہ کا کام ہے، تو آگے سے کیا کہتا ہے؟ ہم تو اتنے عرصے سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے بڑے بھی یہ کام کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو آج تک نہیں سنا، اور یہ تو ساری دنیا کرتی ہے، میں کون سا اکیلا کر رہا ہوں. یعنی وہ دوسروں کے کرنے کو دلیل بناتے ہوئے معاذ اللہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر گزرتا ہے اور وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا. فرمایا اس لا علمی کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ چار جانب گناہوں کا بازار گرم ہے، جس طرف نظر اٹھائیے بے عملی و بے راہ روی کا دورہ ہے. حالانکہ احکام خداوندی سے منہ موڑنے کا نتیجہ سوائے تباہی و بربادی کے کچھ نہیں. حضرت سیدنا
نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ سے مراد ہر وہ بات ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو برا سمجھے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں۔ بڑی آسان لفظوں میں ہم سمجھتے ہیں گناہ کیا ہے، بری بات کیا ہے کہ جس کے کرنے کے وقت میں ہم یہ سوچیں یا کر گزریں تو ہمارے دل میں یہ بات آئے کہ یار لوگوں کو میرے اس کام کا پتہ نہ چلے، میرے ماں باپ کو اس کام کا پتہ نہ چلے، میرے دوستوں کو اس کام کا پتہ نہ چلے۔ یہ گناہ ہے، یہ برا کام ہے۔ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں کہ جس کی کسی کو خبر ہو جائے، اس سے ہم ڈرتے ہیں۔ ہم وہ کام کیوں نہیں کرتے کہ جو لوگوں کو پتہ چلیں تو لوگ ہمیں دعائیں دیں، لوگ ہمیں نیکی کی دعوت دینے والا سمجھیں، نیک اعمال کرنے والا سمجھے، اللہ کی رضا کرنے والی۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل نہیں کرنا، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے عمل کرنا ہے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم خود بھی گناہوں سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ہم خود بھی نیکی کی دعوت کو عام کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا جذبہ دلوائیں گے۔ ہم خود بھی مدنی ماحول کے اندر انشاءاللہ عز و جل مستحکم استقامت کے ساتھ اس میں استقامت پانے کی دعا بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ہمیشہ کے لیے وابستہ بھی رہیں گے، اور اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی اس مدنی ماحول کی طرف آنے کی دعوت دیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللهم ربنا 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 تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ دل کو اچھا، تن کو ستھرا، جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے۔ پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا۔ شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے۔ الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے۔ اے ابر کرم برس جا برس جا، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی۔ گو لاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی، پاکیزہ گناہوں سے میرا کردار نہیں ہوتا۔ اے مالک و مولا عز و جل، اے رب کریم، اے رب رحیم، اے ہمارے پیارے پیارے آقا
مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مولا، اے تمام انبیاء کرام کے مالک و مولا، اے ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رب کریم، اپنے اولیاء کو ولایت کا تاج دینے والے مولا، اے گناہوں کے باوجود ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے کریم مولا، تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مالک و مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رب کریم، آج ہم نے سنا، اے مالک و مولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما، نیکی کی دعوت عام کرنے، دوسروں کو نیکی کی طرف لانے، خود بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما، مولا جس کے دل میں جو نیک جائز تمنا ہے اپنے کرم سے پوری فرما، ہم سب کے حال زار پر مولا رحمت کی نظر فرما۔ اے مالک و مولا، اس دنیا میں رکھنا تو شان کے ساتھ، اس دنیا سے رخصت و ایمان و عافیت کے ساتھ۔ مسلمان اتار تیری عطا سے اللہ، مسلمان ہم سب بھی تیری عطا سے، ایمان پر خاتمہ یا الہی ہو، ایمان پر خاتمہ یا الہی، الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔